اس سیمینار کو بہتر طریقے پر آرگنائز کیا اور ان تمام مندوبین علماء کرام مشائخ کو مدعو کیا۔ میرا موضوع محسن ملت کی سیاسی خدمات اور چند منٹوں میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ محسن ملت حضرت علامہ مولانا حامد علی فاروقی علیہ رحمت رضوان جماعت اہل سنت کی ان نمایاں شخصیات میں سے ہے جنہوں نے پوری زندگی دین و سنت کے لیے وقف کر دیا۔ دین متین کی خدمات کے لیے آپ نے جس زمین کو اختیار کیا وہ کفر و شرک کی آماج گاہ تھا۔ اس پر خطر ماحول میں بھی آپ نے اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی شمع کو روشن کیا اور پورے علاقے میں اہل سنت والجماعت کے پرچم کو بلند فرمایا۔ آپ کی ذات ان خوش نصیب اور قابل رشک علماء میں ہے جنہوں نے اکابرین اہل سنت کے آغوش میں تربیت پائی۔ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی آزادی کی تحریک ہو یا دین و سنت کی تبلیغ، احقاق حق ہو یا ابطال باطل، میدان سیاست ہو یا دینی تحریکوں کی قیادت، آپ ہر میدان میں مایہ ناز اور منفرد نظر آتے ہیں۔ آپ کی شخصیت سے متعلق قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رقم تراز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مذہبی دنیا میں بھی حضرت محسن ملت کا بہت بلند مقام تھا۔ وہ اہل سنت کے قائدین میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے جس زمانے میں چھتیس گڑھ کو اپنی مذہبی و تبلیغی اور اصلاحی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور علمی اور مذہبی اعتبار سے اس علاقے کا بہت ہی تاریک دور تھا، اس علاقے میں علمی اور دینی شعور برپا کرنے کے لیے بڑے سنگین مراحل سے گزرنا پڑا۔ سالہا سال کی قربانیوں اور پرسوز جد و جہد کے بعد اس علاقے میں دین و سنت کی بہار آئی۔ قائد اہل سنت کے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت محسن ملت کی قربانیوں کا ہی ثمرہ ہے کہ آج پورے چھتیس گڑھ میں سنت کی بہار ہے۔ آپ آگے مزید فرماتے ہیں کہ آج چھتیس گڑھ میں مسلک اہل سنت کا جو فروغ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سرخی میں مولانا کے خون جگر کا بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ حضرت محسن ملت کی زندگی دینی خدمات میں تو نمایاں ہے ہی، اس کے علاوہ تدبر و سیاسی بصیرت میں آپ اپنے تمام ہمعصر علماء میں نمایاں منفرد و نظر آتے ہیں۔ حضور قائد اہل سنت فرماتے ہیں کہ تدبر و سیاست بصیرت میں ہمارے ساتھیوں کے اندر ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میٹنگوں میں کسی مسئلے پر جب بحث بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی تھی تو ان کی رائے حرف آخر ہوا کرتی تھی۔ چونکہ میرا موضوع آپ کی سیاسی خدمات ہے، آپ کی سیاسی خدمات سے متعلق چند اہم گوشوں پر میں گفتگو فرما کر اپنے اس موضوع کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے سیاسی شعور کی بیداری۔ آپ کی سیاسی رسوخ اور سیاست دانوں سے روابط کا جب مطالعہ کیا تو پتہ لگا کہ آپ اہل سنت والجماعت کے ان چنندہ علماء میں سے تھے جنہیں آزادی ہند کے بعد جواہر لال نہرو اور لال بہادر شاستری اور دیگر چوٹی کے سیاست دانوں سے روابط تھے، مگر کبھی اس سیاست کی پلیدی کو اپنے جسم سے لگنے نہ دیا، اور بقول خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ انہوں نے سیاست کو چھوا اور سونگا تھا، اس میں ڈوبے نہیں تھے۔ یہ تھی ہمارے اکابرین کی شعور اور سیاست کی سمجھ۔ آج اس دور میں ہمیں بھی مسلم مسائل اور اس کے حل کے لیے سیاست کا استعمال کرنا چاہیے، مگر جس قدر محسن ملت نے کیا، پر ہم اس کے برعکس سیاست کی مکمل چادر کو ہی اپنے جسم پر لپیٹ کر قوم ملت کا سودا اس انداز سے کر بیٹھتے ہیں گویا اب اس قوم سے ہمیں کوئی سروکاری نہیں۔ اسلامی تشخص کا تحفظ۔ حضرت محسن ملت کی سیاست میں ایک اہم عنصر اسلامی تشخص کا تحفظ تھا۔ آپ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ مسلمان اپنے اسلامی شناخت کو برقرار رکھے اور اپنے دین و مذہب سے جڑے رہے۔ آپ کی سیاست کا محور یہ تھا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے تلاش کیا جائے۔ آپ صرف اس کی تلقین نہیں فرماتے بلکہ اس پر عمل بھی فرماتے۔ آپ دیکھیں کہ ملک کی آزادی کے بعد بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے آپ کی کس قدر گہرے روابط تھے، اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی سیاست کے لیے اسلامی شعار و تشخص کو قربان نہیں ہونے دیا۔ خطیب مشرق فرماتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو آپ پر بہت اعتماد کرتے اور سیاسی جلسوں میں نہرو کے ساتھ مولانا خطاب فرماتے اور بے دھڑک بڑی بے باکی کے ساتھ مسلم مسائل کو پیش فرماتے۔ مسلم مسائل کو مکمل اسلامی تشخص کے ساتھ وزیر اعظم کے سامنے رکھنا اور خطاب فرمانا، یہ ظاہر
کرتا ہے کہ آج بھی ہمیں صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ حقیقتاً اسلامی تشخص کی حفاظت اور اس پر عمل کرتے ہوئے سیاست کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا نقطہ قومی یکجہتی اور اتحاد کی کوشش۔ حضرت محسن ملت نے ہمیشہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا۔ آپ کے نزدیک مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا راز ان کے اتحاد میں پوشیدہ تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے مختلف تنظیموں اور تحریکات کی بنیاد رکھی اور کئی تنظیم و تحریکات کو اپنے کوشش و کاوش کے ذریعہ پروان چڑھایا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے قومی و بین الاقوامی مسائل پر متحد ہو کر اپنی آواز بلند کی اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے منظم جد و جہد کی۔ بالخصوص آزادی ہند کے بعد آپ نے چھتیس گڑھ کے علاقے میں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بھارت مت چھوڑو کی تحریک چلائی۔ جس وقت ملک تقسیم ہوا، کثیر تعداد میں مسلمان اس ملک سے پڑوسی ملک ہجرت کر رہے تھے یا جانے کی خواہش ظاہر کر رہے تھے، آپ نے اس وقت بالخصوص بھارت مت چھوڑو کی تحریک شروع کی اور ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں کو اپنی زمین کو اختیار کرنے کو کہا۔ تعلیمی و سماجی اصلاحات۔ حضرت محسن ملت نے مسلمانوں کی تعلیم و سماجی ترقی کے لیے بھی بھرپور کوششیں کی۔ انہوں نے تعلیم کو مسلمانوں کے مسائل کا بنیادی حل سمجھا اور اس کے فروغ کے لیے پوری زندگی کام کرتے رہے۔ آپ کے نزدیک ایک تعلیم یافتہ قوم ہی اپنے حقوق کے لیے بہتر طریقے پر جد و جہد کر سکتی ہے۔ جب محسن ملت چھتیس گڑھ تشریف لائے تو یہاں کا دیہی مسلمان اور پرانے اور غیر اسلامی مراسم میں قید میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس قوم کا رشتہ دوبارہ سنت نبی سے جوڑنے کے لیے پوری مستعدی کے ساتھ میدان عمل میں اتر گئے اور گاؤں گاؤں کا دورہ کیا، علاقہ علاقہ بلاد و امصار کی خاک چھانی۔ جہاں پہنچے مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی شمع روشن کی اور بالآخر منزل مقصود کی شکل میں مسلم یتیم خانہ اصلاح المسلمین کی بنیاد رکھ کر قوم و ملت کے عقائد و مسلک کی تحفظ کا سامان تیار کیا۔ آپ کی خوبی یہ رہی کہ صرف اصلاحی و تبلیغی کاوشوں تک خود کو محدود نہیں رکھا بلکہ ان کی دائمی اصلاح کے لیے ایک عظیم ادارے کا قیام بھی فرمایا۔ اسی وجہ سے قائد اہل سنت فرماتے تھے کہ اس علاقے کی بنجر زمین میں جب تک فصلیں اگتے رہیں گی اور دانے چننے والے چنتے رہیں گے اسے مولانا ہی کا مفتوحہ علاقہ کہا جاتا رہے گا۔ مولانا کی اس قرار واقعی پر پردہ ڈالنا اور اس کے تذکرے سے زبانیں بند رکھنا بہت بڑی ناشکری اور احسان فراموشی ہوگی۔ محسن ملت کی سیاسی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی شخصیت اور کارکردگی کا مکمل جائزہ لینا ضروری ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کی اصلاح و فلاح و بہبودی اور دین و سنت کی استقامت پر وقف کر دی۔ آج ہر کس و ناقص آپ کی سیاسی بصیرت، قیادت، تحریکی جد و جہد کا معترف ہے۔ اہل علم و فضل کے درمیان آپ کا مقام بہت بلند و عرفہ ہے۔ آپ کی کاوشوں کا اثر آج تک معاشرے میں محسوس کیا جاتا ہے اور روز قیامت تک اس کی لو اور تپش باقی رہے گی۔ یہ مختصر طور پر مقالہ انشاءاللہ مکمل مقالہ جو ہے وہ جب بھی طباعت ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔